السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دی چینل۔ آج ہم انگلش نیوز پیپر کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہیڈ لائن ایکسپلین کرنے والے ہیں۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر پولز پاک کو الیکشن رفٹ۔ اگر آپ بیس انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں یا CSS PMS آئیلیٹس یا نیوز پیپر ریڈنگ کے تھرو اپنے انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ Let's start read the headline. آزاد جموں اینڈ کشمیر پاک کو الیکشن رفٹ۔ سب سے پہلے ہم اس کا اوورآل میننگ سمجھتے ہیں۔ اس ہیڈ لائن کا سمپل مطلب ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے الیکشن کی وجہ سے ان پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے جو پہلے مل کر کام کر رہے تھے۔ اب ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے پولز۔ بہت سے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ پولز کا مطلب صرف الیکشن ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس ورڈ کا صرف ایک میننگ ہے۔ پولز کا مطلب سروے بھی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ پول 70% آف پیپل سپورٹ دس ڈیسیژن۔ یہاں پول کا مطلب الیکشن نہیں ہے بلکہ پبلک اوپینین سروے ہے۔ لیکن جب ہم نیوز پیپر میں لکھتے ہیں جنرل پولز، پریزیڈنشل پولز، آزاد جموں اینڈ کشمیر پولز، تو وہاں پولز کا مطلب الیکشن ہی ہوتا ہے۔ اینڈ اس کے ریلیٹڈ ورڈز جو ہیں، پولز کے جو ریلیٹڈ ورڈز ہیں، الیکشنز ہیں، ووٹنگ ہیں اینڈ بیلوٹنگ ہیں۔ اگر کوئی لیڈر الیکشن کے بغیر کسی پوزیشن پر لگائی جائے تو ہم اسے اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں۔ اور ایک امپورٹنٹ بات، ہم ڈیلی کنورسیشن میں نارملی یہ نہیں کہتے آئی ایم گوئنگ فار پولز، ہم کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو ووٹ۔ لیکن نیوز پیپر اور پولیٹیکل ڈسکشن جو ہے نا، اس میں ہم پولز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے ورڈ کی طرف جو ہے اسپارک۔ لٹرلی اسپارک کا مطلب ہوتا ہے آگ کی چھوٹی سی چنگاری، لیکن فگریٹیولی انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی امپورٹنٹ ایونٹ کو سڈنلی کاز یا ٹریگر کرنا۔ فار ایگزامپل، ہز اسپیچ اسپارکڈ کنٹروورسی، the decision sparked protest۔ اب ایک مسٹیک جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اسپارک یوز کر دیتے ہیں۔ اگر میں کہوں مائی فرینڈ اسپارک مائی ہوم ورک، یہ بالکل ان نیچرل سینٹینس ہے۔ اسپارک ہم زیادہ تر تب یوز کرتے ہیں جب کوئی چیز کسی امپورٹنٹ ریئیکشن، ڈیبیٹ، کنٹروورسی، کنفلکٹ یا ڈسکشن کو جنم دے۔ اس کے سینونیمز ہیں ٹریگر، کاز، پروک، جنریٹ، اور کنٹیکسٹ کے حساب سے اس کے اینٹونیمز ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پریونٹ، اسٹاپ، ایوائڈ، سپریس۔ اب تیسرا ورڈ ہے کولیشن۔ کولیشن کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ گروپس یا پولیٹیکل پارٹیز کا مل کر کام کرنا۔ پولیٹکس میں جب کوئی ایک پارٹی گورنمنٹ بنانے کے لیے ریکوائرڈ سیٹ حاصل نہیں کر پاتی تو وہ دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بناتی ہے۔ اسے کولیشن گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اس ورڈ کو آپ نیوز پیپر میں بہت فریکوینٹلی دیکھیں گے، لیکن ہم نارملی یہ نہیں کہتے مائی ٹو فرینڈز فارمڈ اے کولیشن فار ٹوڈیز اسائنمنٹ۔ گرامیٹیکلی سینٹینس غلط نہیں ہے، لیکن نیچرل انگلش نہیں لگتی۔ کولیشن زیادہ تر یوز ہوتا ہے پولیٹکس، گورنمنٹس اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں۔ اب ہم آتے ہیں لاسٹ ورڈ اور بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ کی طرف جو ہے رفٹ۔ رفٹ کا مطلب صرف ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ یہ ورڈ تب یوز ہوتا ہے جب ڈس ایگریمنٹ اتنا سیریس ہو جائے کہ ریلیشن شپ یا کوپریشن کو ڈیمیج پہنچانے لگے۔ فار ایگزامپل، اگر دو فرینڈز ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ لنچ میں کیا کھانا ہے تو ہم اسے رفٹ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان سیریس ڈفرینسز پیدا ہو جائے اور ان کے ریلیشن خراب ہونے لگے تو نیوز پیپر لکھیں گے دیر از اے گروئنگ رفٹ بٹوین the two parties۔ اس طرح
A rift between two countries, a rift within the government, a rift between management and employees. इसके synonyms है division, conflict, dispute, discord, और antonyms है unity, harmony, agreement, cooperation. अब चलिए पूरी हेडलाइन को दोबारा समझाते हैं. आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पोल्स स्पार्क कोलिशन रिफ्ट. यहाँ पोल्स मीन्स इलेक्शंस, स्पार्क मीन्स कास्ट और ट्रिगर्ड, कोलिशन मीन्स पॉलिटिकल अलायंस एंड रिफ्ट मीन्स सीरियस डिसएग्रीमेंट. तो इस हेडलाइन का सिंपल मतलब ये हुआ कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस की वजह से उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान सीरियस डिसएग्रीमेंट पैदा हो गया जो पहले मिलकर काम कर रही थे. एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहने वाली हूँ वो ये है कि कभी भी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी को सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन से याद मत कीजिए. हर वर्ड के 4 क्वेश्चंस पूछिए. इसका मीनिंग क्या है, ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, इसको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या है, नेटिव स्पीकर और न्यूज़पेपर इस वर्ड को नेचुरली कैसे यूज़ करते हैं. अगर आप हर वर्ड को इस तरह सीखेंगे तो सिर्फ वोकैबुलरी इम्प्रूव नहीं होगी बल्कि आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव होंगी. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.